بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے خط لکھنے کا، ویسے تو سر نارملی لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اور ججز سے انصاف مانگتے ہیں، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ انصاف کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ معاملہ کیا لگ رہا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل ہے یا جو وہ بات خط میں کہہ رہے ہیں اس میں صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یقیناً کچھ آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا، لیکن جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس تھا، جب وہ سامنے آیا، اس کا جو فیصلہ سامنے آیا اور جب وہ جو باتیں ہوئی تھیں ان کے کیس میں وہ سامنے آئیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ججز کو۔ تو اس وجہ سے جب ان 6 جج حضرات خط آیا منظر عام پر، تو یقیناً لوگوں کے دل میں شبہات پیدا ہوئے، اور بلکہ جب میں نے شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ سنا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ یقیناً ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے تمیز الدین صاحب کے کیس کے بعد، تمیز الدین کا کیس جو تھا جسٹس منیر کا، اس کے بعد اور بہت سے فیصلے ایسے آئے ہیں جس پہ کہ ہمیشہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اثر انداز کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس میں اب ریفرنس پہ سامنے آ گئی کس طریقے سے ججز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ کون تھا، کون اثر انداز ہو رہا تھا، یہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرصورت یہ ضروری تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب ان ججز نے، یہ ینگ ججز ہیں، اور ان سب نے سوچا کہ اب معاملہ پانی جو ہے سر کے اوپر پہنچ گیا اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے اور جو چیزیں اور جو انسیڈنٹس انہوں نے بیان کیے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی غلط بیانی تو ہو ہی نہیں سکتی اور وہ سچائی پہ مبنی یقیناً ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ تو جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کے لیے بہت ہی خراب چیز ہے۔ اب فیصلہ انہوں نے یہ کرنا تھا، کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیے، ججز جو ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے سبارڈینیٹ نہیں ہوتے، چیف جسٹس پاکستان کے بھی سبارڈینیٹ نہیں ہوتے، اور کوئی کورٹ بھی سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ نہیں ہوتی، ہر ایک کورٹ کی اپنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، پوزیشن ہوتی ہے۔ تو وہ چیف جسٹس کے پاس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس خط کو لکھ نہیں سکتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے بہترین یہی سمجھا کہ ایک چونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل موجود ہے جس میں کہ سب ججز ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے دوسرے ججز بھی ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کوئی ایسی حرکتیں تو نہیں ہو رہی ہیں، اور اس میں خاص طور سے کوڈ آف کانڈکٹ کی بات بھی ہے آرٹیکل 209 میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے پاس خط لکھتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے شاید کچھ آگے بڑھے گا اور کچھ نہ کچھ ہوگا، اور یہی ہوا۔ جب انہوں نے خط لکھا اور وہ جب منظر عام پہ آیا تو شور مچ گیا کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے ریزالو کرے۔ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب سے ملنے گئے، اور لیکن ایگزیکٹو جا کے جوڈیشری کے ہیڈ سے ملتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایگزیکٹو کا تو کام ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ سارا جتنی بلیم کیا گیا ہے ان سب چیزوں میں، جو الزام لگے ہیں، وہ سب ایگزیکٹو کے ادارے ہیں، ایگزیکٹو کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اگر ایگزیکٹو کا پرائم منسٹر جاتا ہے وہاں پر تو وہ کوئی خاص اس سے کارنامہ نہیں ہوگا۔ اور جو فیصلہ ہوا بعد میں کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے جس کا کہ کوئی ریٹائرڈ جج اس کا ہیڈ ہو اور وہ پھر اس چیز کو دیکھے، بجائے اس کے کہ ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسی باڈی بناتے جس میں جوڈیشل لوگ موجود ہوتے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل یقیناً اس میں سب جوڈیشری کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس پاورز بھی بہت ہوتی ہے۔ آرٹیکل 210 میں تو وہ کسی میں ملک میں کسی کو بھی بلا سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈاکیومنٹ کو پیش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ کمیشن جو بنائیں گے ایگزیکٹو تو یہ تو کسی کو نہیں بلا سکتا، اگر بلائے گا بھی تو اگر کوئی نہ آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں چاہوں گی جیسے صاحب میں یہی پوائنٹ جو ہے وہ تو اب یہ دیکھ کر کے اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میری نظر میں تو یہ جو ایگزیکٹو جو کمیشن بنا رہی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور معاملہ وہیں کا وہیں اٹک رہے گا اور کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جس پہ کیا شائق عثمانی صاحب رائے دیں گے؟ کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، سمن جاری کرتے آپ بلا لیتے کورٹ میں، اور اگر میرے اوپینین میں قاضی فائز عیسیٰ تک بھی معاملہ گیا تھا تو 184(3) کے تحت بھی آپ اس کو سو موٹو بھی لیا جا سکتا تھا، آپ بلا بھی سکتے تھے. لیکن انسٹیڈ آف دس آپ نے کمیشن کی طرف، آپ نے حکومت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بلایا جانا چاہیے تھا اسی وقت کورٹ میں؟ دیکھیے، یہ جو ججز نے جو بلیم کیا ہے، یہ ایگزیکٹو کو بلیم کیا ہے. اور اگر 184(3) میں جو محرکات ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اس میں جس ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو یا کچھ ایسی باتیں ہو، اس صورت میں وہ 184(3) تو سر یہ بھی میں تو پریویسی انویڈ کرنے والی بات ہے، پریویسی خراب کرنے والی، یہ بھی تو ہیومن رائٹ وائلیشن ہی ہے. عدالت میں بات نہیں کی، قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی اور روٹی کھلائی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی جیسے صاحب. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، یہاں پہ چیف جسٹس صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے اس میں. یہاں پہ تو ایک گروپ بننا چاہیے ایک ججز کا، سپریم کورٹ کے ججز کا، جن کے پاس کے پاورز ہوں کہ وہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، سب کو سمن کریں، ان لوگوں کو سامنے آئے، ان کی ایویڈنس لیں. تو یہ سب چیزیں تو اس میں نہیں ہو سکتی 184(3) میں. تو یہ سب چیزیں صرف ایک الگ سے ایک کمیٹی بنے، جس طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل. حالانکہ آرٹیکل 209 میں ایسی کوئی ضرورت، کوئی چیز نہیں ہے جس سے کہ وہ بنا سکیں ایسا کمیشن. لیکن بعض صورت کیونکہ کوڈ آف کانڈکٹ کی اس میں بات کی گئی ہے، تو اس کی نظر میں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے انہی ججز کا جن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، بائی نیم ایڈریس کیا ہے، اور ان کو بتا دیا جائے، ان سے کہے کہ جی آپ ایگزامن کریں جن لوگوں کو انہوں نے بلیم کیا ہے، ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ جو کہا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں کہا صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی. جب تک کہ یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آئیں گی تب تک یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے شائق عثمان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا.